Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm here to describe how to tell you a new lecture regarding essay writing. Today, inshallah, we are going to discuss all about prerequisites of essay writing کہ ایسے رائٹنگ کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں ایسے رائٹنگ کے لیے لازمی ہیں. As you know, this course is being conducted by Youth Leaders Balochistan Educational Forum, and if you want to know about our other courses, so you may contact with us. Inshallah, we will tell you all about our other courses as well. تو چلتے ہیں جو پری ریکوزٹس ہیں ایسے کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلے گرامر بہت ایک لازمی جز ہے. then vocabulary, then expressions and terminologies, syntax or sentence construction, and then knowledge of a topic or facts and figure regarding any topic. آگے چل کر ڈیٹیل میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ایسے رائٹنگ کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی زبان جس زبان میں بھی آپ ایسے لکھیں گے اس زبان کی گرامر پر آپ کو اولڈ حاصل ہونا چاہیے. As we are discussing about the English essays, so here we will discuss about the grammar of English language. First of all, جو گرامر ہے ان میں پارٹس آف اسپیچ آتے ہیں which you have learned. اگر آپ لوگوں کو ان میں کوئی مسئلہ ہے so you can contact and learn and watch our lectures for learning the grammar only in 2 months. اس کے بعد ٹینسز ہے, یہ بھی گرامر میں آتے ہیں جو کہ 3 مین ٹینسز ہے اور ہر ایک کے 4 برانچز ہے. then there will be 12 ٹینسز. تو ٹینسز کو بھی آپ لوگوں نے ان پہ بھی آپ لوگوں کو عبور حاصل کرنا, آپ لوگوں کا اولڈ ہونا لازمی ہے فار رائٹنگ انگلش. اینڈ دین ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس which are also necessary for writing English, especially for essay writing. اینڈ دین نریشنز بھی بہت لازمی ہیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ان کو اگر کوئی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ چیزیں تو پھر وہ بھی اس کو ایسے لکھنے میں اس کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا ایسا ہے. اینڈ ان لاسٹ پنکچویشنز بھی جو ہے بہت لازمی ہے, جو کاما, فل اسٹاپ, کوسچن مارک وغیرہ ان سب کو آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. ان سب کے لیکچرز آپ لوگوں کو مل چکا ہے. پچھلے جو 2 مہینے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں ان کو ان سب کو ڈیٹیلز میں ان کو ایکسپلین کر کے بتا دی گئی ہے. بٹ if you have any confusion, if you want to learn grammar, so you can contact with us. inshallah we will try our best to make you understand regarding grammar. تو یہی فرسٹ تھا گرامر. اس کے بعد جو پری ریکویزٹ ہے جو لوازمات میں سے ہے جو لازمی ہے ایسے رائٹنگ کے لیے, دیٹ از vocabulary. This is, as I concerned, this is very very necessary. If you have a good vocabulary power, then you will never be agitated or you will never feel any tension regarding essay writing. vocabulary آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. جتنی آپ کے ساتھ vocabulary ہوگی آپ اتنے زیادہ آپ لکھ سکیں گے, اتنا اچھا امپریشن دوسرے پر آ سکتا ہے کیونکہ vocabulary آپ جو ہے اگر ٹھیک سے آپ یوز کر سکیں گے. تو vocabulary پاور بلڈ کرنے کے لیے جیسے کہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کا شیئر کر بھی چکا ہوں, لیکن پھر بھی کہ جی آر ای لسٹ سے آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویسے آپ لے سکتے ہیں جو vocabulary یا ورڈز کے جو ہے لسٹس ہیں آپ وہ یاد کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے 5 or 4 essential words. یہ ایک اور بک ہے جو کہ 504 اسینشیل ورڈز اس کا نام ہے. اس میں بہت بہترین انداز میں vocabulary پاور کو بلڈ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں, اس کو بتایا گیا ہے. لیسنز ہے اس میں, ڈیلی کی لیسن ہے 12 الفاظ کے, 12 ورڈز کے, 12 ورڈز کے. تو وہ ہم نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یو کین آسک, انشاءاللہ we will try, we will send you this book in PDF format.
جو تیسرے نمبر پر ہے دیٹ از ڈان نیوز پیپر ایڈیٹوریل اور ادر آرٹیکلس. تیسرے نمبر پر ہے وکیبلری پاور بلڈ کرنے کے لیے آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ ون دا موسٹ بینیفیشیل. سب سے زیادہ میں نے اس کو فائدہ مند سود مند میں نے پایا ہے کہ آپ ڈان نیوز پیپر کو ڈیلی بیسس پر پڑھیں, اسپیشلی اس کے ایڈیٹوریل کو پڑھیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو نوٹ کر لیں, اس کو یوز کر لیں. اس سے جو ہے آپ کی وکیبلری جو ہے آپ کا وکیبلری پاور بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں موجودہ حالات کے متعلق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو موجودہ حالات کے لیے جو ورڈز ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح جو ہے آپ کا وکیبلری پاور بلڈ ہوتا جائے گا. ویسے جی آر لسٹ باقی جگہوں پہ سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو ٹو دا ٹاپک آپ کو ورڈز ملیں گے. سو آئی ریکمینڈ اینڈ آئی سجیسٹ یو ٹو پلیز ریڈ ڈیلی ڈان نیوز پیپر. اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے اس کا ایڈیٹوریل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں وچ وی آر سینڈنگ یو ڈیلی, جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلی سینڈ بھی کرتے ہیں. تو کوشش کریں اس کو مس نہ کیا کریں. دا تھرڈ نمبر پہ جو ہے دیٹ از ایکسپریشنز اور ٹرمینالوجیز. یہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ایسے کو جو ہے نکھارتے ہیں, اس میں جو ہے اس کو خوبصورتی اس میں پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں آپ کہ جو اپنے پیراگراف کو یا سینٹینس کو کس چیز سے کس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے کہ نو ڈاؤٹ, ان کنٹراسٹ, اینی ہاؤ, آو ہیور, اس طرح کے ایکسپریشنز ہیں. اور بھی کچھ ایسے ہیں ون ورڈز ٹرانزیشنل ورڈز ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کو سینڈ بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ٹرمینالوجیز ہیں, کچھ ایسے ٹرمز ہیں جو کہ آپ اپنے ایسے میں یوز کیا کریں. جیسے کہ انفلیشن ہے, اگر آپ اکنامکس پہ لکھ رہے ہیں تو انفلیشن ایک ٹرمینالوجی ہے. یا جی ڈی پی ہے, اس طرح کا جو ہے ایک ٹرمینالوجی ہے. تو کوشش کریں آپ کسی بھی ٹاپک پر جب آپ لکھتے ہیں تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ٹرمینالوجیز, آپ جو ہے اصطلاحات جس کو اردو میں کہتے ہیں, سو یو مسٹ یوز دوز ٹو میک یور ایسے اسٹینڈرڈ. ایسے اس کو معیاری بنانے کے لیے آپ لوگوں کو ٹرمینالوجیز, یہ چیزیں یہ بھی آپ لوگوں کو مسلسل اسٹڈی کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو اس سے پڑھنے ہوں گے. اسی طرح کسی ہر چیز کے جو ہے ہر فیلڈ کے ڈکشنریز بھی الگ ہے, جیسے کہ بایولوجی کا ڈکشنری الگ ہے, اکنامکس کا الگ ہے. تو آپ کو یہ ٹرمز وغیرہ وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں, جہاں سے آپ لوگ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سینٹیکس اور سینٹینس کنسٹرکشن. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو گرامر بھی آتی ہے, ان کے پاس ووکیبلری پاور بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کا سینٹیکس ٹھیک نہیں ہوتا ہے. واٹ از سینٹیکس؟ the arrangement of words and phrase to create well formed sentence in a language. کسی بھی لینگویج میں آپ جو ہے ورڈز فریزز کو ٹھیک فارم میں ان کو لائیں کہ پہلے کون سا ورب آتا ہے, ناؤن آتا ہے, آبجیکٹ آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے, پریپوزیشن آتا ہے, نہیں آتا ہے, آرٹیکل آتا ہے. تو کون سے ورڈ کو کہاں پہ رکھنا ہے سینٹینس میں, اس کو صحیح ارینجمنٹ جب آپ کو جو ہوتا ہے اس کو سینٹیکس کہتے ہیں. تو آپ کا سینٹیکس لازمی صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس ووکیبلریز بھی ہوں گے, آپ کو سب کچھ آتی ہے, آپ کو ٹینسز بھی صحیح ہے, لیکن سینٹیکس آپ کا صحیح نہیں ہے, پریپوزیشن آپ نے آگے پیچھے کیا ہے, ایڈورب آپ نے آگے پیچھے کیا ہے, ایڈجیکٹیو آپ نے آگے پیچھے کیا ہے, تو دین اٹ ول ناٹ گیو کلیئر اینڈ کمپلیٹ سینس. سو اٹ ول ہیو بیڈ امپریشن آن ایگزامینر. تو کوشش کریں کہ اپنے سینٹیکس پہ بھی محنت کریں. اس میں آپ لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جب پڑھیں گے, نیوز پیپر پڑھیں گے, بکس پڑھیں گے, سو کنسنٹریشن کے ریڈ وتھ کنسنٹریشن. اور جو کمپلیکس سینٹینسز ہیں, جو لینتھی سینٹینسز ہیں, مشکل سینٹینسز ہیں, ان کو نوٹ کریں, ان کو سمجھیں, ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ جو ہے اسٹینڈرڈ انگلش لکھنے کے عادی ہو جائے اور آپ کی عادت بن جائے. آپ جو ہے آپ کو اسٹینڈرڈ انگلش پر ہولڈ حاصل ہو. سینٹیکس اور ڈکشن یہ ہے کہ کریکٹ ورڈز یوز کرنا. تو یہ چیزیں بہت لازمی ہونی چاہیے آپ لوگوں کو, ان کی پریکٹس بھی آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. سینٹیکس کا اور سینٹینس کنسٹرکشن کا یا سینٹینس اسٹرکچر کے متعلق آپ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے. یہ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دین یو ول ہیو اولڈ اوور سینٹیکس. جو آخری بات ہے
دیٹ از نالج آف ٹاپک. آپ کے پاس جس بھی ٹاپک پر آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کا جو ہے اتھینٹک نالج لازمی ہونی چاہیے. فیکٹس اینڈ فگر کے متعلق آپ کو انفارمیشن لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس ٹاپک کو اٹیمپٹ نہ کریں، اس ٹاپک کی طرف بالکل نہ جائیں جس کے لیے آپ کو نالج نہیں ہے. ورڈز جتنے بھی ہو، وکیبلری جتنا بھی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ اس پہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، آپ کا گرامر جتنا بھی صحیح ہو. تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹاپکس کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اور ان کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ نیوز پیپر سے دیکھتے ہیں، بکس سے دیکھتے ہیں. سو ٹرائی ٹو نوٹ دیم. آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں، اپنے پاس سیو کرتے جائیں. اسی طرح پھر آپ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کا نالج بڑھتا جائے گا. اور نالج کے لیے جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ نالج کے لیے آپ لوگوں کو اپنے پاس الگ سے رجسٹر بنا لیں. فیکٹس اینڈ فگرز کا جو بھی آپ لوگوں کو معلوماتی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو آپ لکھیں. سو دس واز آل اباؤٹ پریریکوزٹس آف ایسے کا جو پریریکوزٹس ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کر لیے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے سو فیل فری ٹو آسک ایٹ گیون نمبرز اور ای میل. انشاءاللہ we will try our best to make you understand. Thank you so much.